ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ شروع اللہ ہی کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل و کرم فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن سے تو ناراض ہوا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی ترتیب وضعی کے اعتبار سے جو سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں اس سورہ مبارکہ پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے حضرت مولانا مفتی مزمل صاحب کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھے آپ حضرات کے سامنے دینی حوالے سے گفتگو کرنے کا عظیم موقع بخشا، اور اسی طریقہ سے ان کی یہ کوشش اور یہ فکر بھی قابل داد اور لائق تحسین ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے نوجوانوں کو سکولوں کالجوں سے کچھ فرصت ہے، تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نوجوان بھائیوں کو اور اپنے بزرگوں کو دین سے مزید جوڑنے کے لیے اور قریب کرنے کے لیے انہوں نے ایک مختصر سا کورس آپ حضرات کو کرانے کا انتظام کیا ہے۔ اور جو صراط مستقیم نامی کورس آپ حضرات نے شروع کر دیا ہے، وہ ایک محقق اور اہل سنت والجماعت کے عظیم ترجمان نامور عالم دین کا مرتب شدہ ہے، اور یہاں پر اس کورس کو پڑھانا ان کے لیے بھی ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ تو ان شکریہ کے کلمات کے بعد، چونکہ آپ حضرات کے کورس میں تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ابھی 2-3 سبقوں میں آ رہی تھی، تو مولانا نے بھی اپنے کورس کے حوالے سے میرے سامنے تعارف پیش کیا تھا، تو میں نے پھر مولانا سے یہ عرض کیا کہ اگر میں
آج کے اس درس میں مکمل گفتگو سورۃ الفاتحہ پر کر دوں تو یہ بہتر رہے گا۔ انہوں نے ہماری اس خواہش کو قبول کیا اور میں مختصر وقت میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ مل کر سورۃ الفاتحہ میں ہم سارے تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ وہ سورۃ الفاتحہ جو ہمارے امام صاحب ہمیں نماز فجر میں، نماز مغرب اور عشاء میں اونچی آواز سے ایک نماز میں کئی مرتبہ سناتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ سورۃ الفاتحہ جو ہم سب کے سینوں میں محفوظ ہے اور جس کی ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم تلاوت کیا کرتے ہیں، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اس پہلو اور اس عنوان پر غور کرنا ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی اور ابتدائی سورہ مبارکہ ہے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، اس میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکمتیں، کیا مصلحتیں ہماری دنیاوی اور اخروی ترقی کے لیے بھیجی ہوئی ہیں، ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اسی عنوان کو لے کر غور و خوض کرنا ہے۔ تابعین کے سردار حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، آپ یہ فرماتے ہیں کہ تمام اولین اور آخرین کے علوم کا خلاصہ قرآن ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور اور اسی طریقہ سے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی پر صحیفے نازل فرمائے ہیں، ان تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں کا خلاصہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور سارے کے سارے قرآن کا خلاصہ اللہ کریم نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر چکے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ اللہ نے آسمانی کتابوں میں، آسمانی صحیفوں میں نازل کیا ہے، وہ ہم مختصر سی سورہ مبارکہ میں پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے مضامین ہمارے سامنے ہماری زبان سے ان کی تلاوت ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر آگے مزید یہ کہا کہ ساری سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور پھر مزید آگے یہ کہا کہ اس با کا خلاصہ بھی اس با کے نقطے میں ہے۔ میں نے ابتدا میں گفتگو کے اسی پہلو کو لے کر آپ کے سامنے آغاز کرنا ہے۔ ایک طالب علم یہ سوال کر سکتا ہے، یا ایسا مسلمان جس نے زندگی میں یہ بات پہلی دفعہ سنی ہو کہ سورۃ الفاتحہ قرآن سمیت ساری آسمانی کتابوں اور آسمانی صحیفوں کا خلاصہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جو 7 آیات پر مشتمل ہے، جناب اگر ہم اس کی تلاوت کریں تو ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا، یہ کیسے کہہ دیا گیا کہ ساری آسمانی کتابوں کا نچوڑ بھی اس میں اور سارے قرآن کا خلاصہ اور مغز بھی سورۃ الفاتحہ میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا سمندر ایک کوزے میں بند ہو جائے؟ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کی مثالیں مل جاتی ہیں، اور ہم روزمرہ اس کا مشاہدہ اور ملاحظہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جب چاہتے ہیں کہ بڑی چیز کو چھوٹی چیز میں بند کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے شہر کی کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جو جگہ بلند و بالا جگہ ہو، جو آپ کے شہر میں سب سے عظیم عمارت، سب سے بلندی والی جگہ ہو، تو آپ کو اپنا سارا سرگودہ شہر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنکھ تو یہ چھوٹی سی ہے، اس میں اتنا بڑا شہر کیسے آ جاتا ہے؟ تو جس اللہ نے آنکھ میں یہ طاقت رکھی کہ اس میں ایک بڑی کائنات سمٹ کر آ سکتی ہے، اسی رب نے سورۃ الفاتحہ میں یہ طاقت رکھی کہ اس میں تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ سمٹ کر آ چکا ہے۔ اگر ہم بلندی کی طرف جاتے ہیں
ہم زمین کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ساری زمین ہمیں نظر آتی ہے، اگر ہم آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اتنا بڑا آسمان ہماری آنکھ میں آ جاتا ہے۔ جس رب نے آنکھ میں یہ طاقت رکھی ہے، اسی رب نے سورۃ الفاتحہ میں یہ طاقت رکھی ہے، اس میں یہ وسعت، یہ فصاحت اور بلاغت رکھی ہے کہ اس میں قرآن سمیت تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ آ جاتا ہے۔ اگر ہم مزید اس عنوان کو لے کر کھولتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو دیکھیں کتنے درخت ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد ایک چھوٹی سی گٹھلی ہے، ہم نے وہ گٹھلی زمین میں دبا دی، اب وہ گٹھلی تھوڑے عرصے کے بعد زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے نمودار ہوتی ہے اور وہ تنے کی صورت اختیار کرتے ہوئے قد آور درخت کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اب وہ اتنا موٹا، اتنا لمبا، اتنی لمبی لمبی شاخوں والا درخت وہ کس کی بنیاد پہ کھڑا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ایک چھوٹی سی گٹھلی ہے، آم کی چھوٹی سی گٹھلی ہے، کھجور کی چھوٹی سی گٹھلی ہے۔ تو جس طریقے سے ایک کمزور چیز پر اتنا بڑا درخت کھڑا ہو سکتا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ جس طریقے سے اتنے بڑے درخت کو اس مولا کریم نے ایک گٹھلی میں سمیٹ دیا ہے، اسی اللہ نے سارے قرآن کو، تورات کو، انجیل کو، زبور کو، تمام آسمانی صحیفوں کو ایک سورۃ الفاتحہ میں سمیٹ دیا ہے اور ان کے نچوڑ اور خلاصے کو بیان کر دیا ہے۔ لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ یہ جو آخر میں کہا کہ بسم اللہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ ہے، پھر آگے چل کے کہا کہ یہ با خلاصہ ہے۔ نحو کے بہت بڑے امام ہیں، ہمارے درس نظامی میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا علم جو باقاعدہ ہمارے ہاں داخل نصاب ہے، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ نحو ایک فن ہے، اس فن پر جس امام نے سب سے پہلے بنیادی کتاب لکھی اور جن کی کتاب کو نحو کی دنیا میں وہی مقام حاصل ہے جو اسلامی دنیا میں قرآن کو مقام حاصل ہے، یعنی نحو کی دنیا میں جس کتاب کو نحو کا قرآن کہا جاتا ہے، اس کتاب کا نام ہے الکتاب۔ اس کتاب کو لکھنے والے امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے نحو کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ انہوں نے البا کا ایک معنی ذکر کیا اپنی کتاب میں۔ انہوں نے معنی یہ ذکر کیا ہے کہ با کا معنی ہوتا ہے الصاق، اور الصاق عربی زبان میں کہتے ہیں دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا۔ تو با کا معنی ہوا ملانا، سارے قرآن کا خلاصہ نکلا با، یعنی کہ ملانا۔ کیا مطلب؟ اس مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دینا، یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی نیک اعمال کر کے اپنے اوپر محنت، مجاہدے، مراقبے کر کے اگر اس کا اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے، وہ ساری مخلوق سے کٹ کے ایک اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کا تعلق ایک مولا کریم سے ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کو سارے قرآن پر عمل کرنا نصیب ہو گیا۔ کیونکہ سارے قرآن کا خلاصہ کیا؟ با، اور با کا کیا مطلب؟ ملانا۔ کیا مطلب؟ اس مخلوق کو اپنے خالق مولا کے ساتھ ملا دینا، یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ہم بھی غور کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ کتنے ملے ہوئے ہیں، اور یہ ہم کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہم ایسے اندازہ لگا سکتے ہیں، خوشی کے موقع پر ہم اللہ کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، غمی کے موقع پر ہم اللہ کے ساتھ کتنا جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہمارے حالات اچھے ہوں ہم اللہ کو کتنا یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم غربت افلاس کی چکی میں پس رہے ہوں تو ہم اللہ کے ساتھ کتنا ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس جو شخص جتنا اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا وہ سمجھ لے کہ اس کے سینے میں اتنا قرآن کا پیغام منتقل ہو چکا ہے۔ اگر ہم آگے چلیں تو اس با کا خلاصہ یہ ایک نقطہ ہے، نقطہ ہے۔ یہ با کے نیچے کتنے نقطے ہیں؟
ایک نقطہ ہے۔ تو سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ بھی ایک ہے۔ جس کو اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ سمجھ آ گیا وہ سمجھے کہ اس کو سارا قرآن سمجھ میں آ گیا۔ اس لیے کہ اگر ہم پورے قرآن کے مضامین کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیں، اگر ہم پورے قرآن کے مضامین کو 5 حصوں میں بانٹ دیں تو ان میں سے 4 حصوں میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اور باقی ایک حصے میں قصوں کو بیان کیا ہے، مثالوں کو بیان کیا ہے، احکامات کو بیان کیا ہے، اوامر کو بیان کیا ہے، چیزوں کو حکم دیا ہے، کئی سارے کاموں سے روکا ہے۔ لیکن قرآن کے 4 حصوں میں گویا کہ اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے، اللہ نے اپنی صفات بتائی ہیں، اللہ نے اپنے نام بتائے ہیں۔ تو اس لیے سارے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے کہ ہمیں مسئلہ توحید سمجھ میں آ جائے۔ اور مسئلہ توحید یہ اتنا اہم ترین عنوان ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن میں کس عنوان پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں، قرآن میں کس عنوان پر زیادہ تر عقلی، نقلی، مشاہداتی، تجرباتی اس قسم کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، تو جواب یہ ہوگا سب سے زیادہ قرآن نے جس مسئلے کو مدلل، محقق اور مبرہن کر کے پیش کیا ہے اس مسئلے کا نام مسئلہ توحید ہے، اور یہی سارے قرآن کا عنوان ہے، یہی سارے قرآن کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اگر ہم پھر اس نقطے میں غور کریں، یہ نقطہ صفر کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو، یہ نقطہ صفر کی صورت میں ہوتا ہے، تو گویا کہ قرآن نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ تم صفر بن جاؤ، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، ہم اگر اپنی ہستی کو مٹا دیتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم گلزار بنتے ہیں، پھر یہ ہے کہ ہم میں سرسبز و شادابی آتی ہے۔ تو اس نقطے نے کیا پیغام دیا ہے کہ تم صفر بن جاؤ، تم اپنے آپ کو مٹا دو، تم اپنی ہستی کو فنا کر ڈالو، تم کچھ بھی نہ سمجھو کہ تم کیا ہو، فنا کر ڈالو۔ تو جس وقت تم اپنی ہستی کو فنا کر ڈالو گے، اب میں ایک مثال دیتا ہوں، جب یہ جو نقطہ ہے یہ ایک صفرہ ہے، تو ایک یہ ہے کہ ہم یہ جو ایک کا عدد ہے نا یہ صفر کے دائیں جانب میں لگائیں، ایک یہ ہے کہ ہم ایک کا عدد صفر کے بائیں جانب میں لگائیں۔ بھائی اگر ہم ایک کا عدد صفر کی بائیں جانب میں لگاتے ہیں تو وہ صفر صفر ہی رہتا ہے، اس میں کوئی مقام نہیں پیدا ہوتا، اس میں کوئی جان نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن اگر صفر ہم نے ایک لگایا اور اس کی بائیں جانب میں ہم نے ایک کا عدد لگا دیا تو اب وہ ایک نہیں ہے، اب وہ 10 بن گیا ہے۔ اب جتنے جتنے صفرے یا جتنے جتنے عدد بڑھتے چلے جائیں گے، اب اس عدد میں جان اور اس میں طاقت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس میں بھی ایک بڑا خوبصورت ہمیں نقطہ ملتا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ تو ہمیں یہ ملا کہ ہم نے اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کے سامنے اپنے آپ کو صفر کر کے پیش کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو صفر کر کے پیش کریں گے تب قرآن نے سچ کہا ھدی للمتقین، اب قرآن سے ہمیں ہدایت ملے گی۔ آج ہم قرآن کے ترجمے بھی پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آتا۔ آج ہم لمبی لمبی تفسیریں بھی سنتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو اپنے دل کے پیالے کو خالی کر کے نہیں بیٹھتے۔ اگر ہم اگلی سورت کی طرف بڑھتے ہیں تو اگلی سورت کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے، جس کی تفسیر اللہ رسول کے علاوہ کوئی جانتے ہی نہیں ہے۔ اے اللہ، جس کتاب کو تو نے پوری کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کے بھیجا ہے، اس کتاب کی ابتدا ایسی آیت سے، ایسے حرف سے کی ہے جس کا معنی تیرے علاوہ کوئی جانتے ہی نہیں ہے۔ ایک پیغام دینا تھا کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے تمہیں ہدایت ملے گی، لیکن ملے گی اس وقت جب تم اپنے دل کے پیالے کو خالی کر کے قرآن کے سامنے بیٹھو گے،
جب تم قرآن کو کھولو گے تو تم یہ سمجھو کہ اے اللہ میری جھولی، میرا دل خالی ہے، اب جو تیرا قرآن کہے گا میں اس کے مطابق چلوں گا۔ ایسے شخص کو ہدایت ملتی ہے، ایسے شخص کو کہتے ہیں طالب حق۔ اسی کے لیے قرآن نے کہا ھدی للمتقین، جن لوگوں میں فکر آخرت ہو، جن لوگوں میں حق کی طلب ہو، حق کی تلاش ہو، ایسے لوگوں کو قرآن کریم سے ہدایت ملتی ہے۔ تو بسم اللہ، ساری بسم اللہ کا خلاصہ با میں آ گیا، اور اس با کا خلاصہ اس نقطے میں آ گیا، اور اس نقطے سے ہمیں ایک تو توحید کا سبق ملا، اور ایک سبق ہمیں یہ ملا کہ ہم نے قرآن کے سامنے، سنت کے سامنے اپنے آپ کو صفر کر کے پیش کرنا ہے۔ جب ہم صفر کر کے پیش کریں گے تب قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی ملے گی، تب قرآن و سنت سے ہمیں علوم ملیں گے، تب قرآن و سنت سے ہمیں ہدایت ملے گی۔ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ اس سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کیا ہے۔ آپ کی توجہات کا سہارا لیتے ہوئے حضرت مولانا نے آپ کے حوالے سے بڑا اچھا ذکر کیا، تو مجھ میں یہ شوق پیدا ہوا کہ آپ حضرات کو قرآن مجید کے اور زیادہ قریب کرنے کے لیے اور نئے طریقے کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے مختلف مناہج اور مختلف طریقے اختیار کروں۔ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تفسیر کا طریقہ ہے ادبی تفسیر ہے۔ دوسرا طریقہ ہے اخلاقی، جو حضرات لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں، اخلاقی تفسیر ہے۔ تیسرے نمبر پہ معاشرتی تفسیر ہے۔ چوتھے نمبر پہ سیاسی تفسیر ہے، اور پانچویں نمبر پہ عام فام طریقے سے سمجھنے کے لیے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پانچواں طریقہ اختیار کروں گا، اور پھر اگر وقت ہوا تو میں چھٹے طریقے کے ساتھ بھی قرآن مجید کی اس سورہ فاتحہ کی آپ کی خدمت میں تفسیر پیش کروں گا۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی ادبی تفسیر، ادب کے انداز سے ہم قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ ادبی تفسیر کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ اگر ہمارا کوئی تقاضا ہو، ہماری کوئی ضرورت ہو، تو ہم کسی بڑے کے سامنے درخواست کس طریقے سے پیش کرتے ہیں؟ ہم اپنا جو مدعا ہوتا ہے، اپنا جو دعویٰ ہوتا ہے، اپنی جو ضرورت ہوتی ہے، ہم کس طریقے سے کسی بڑے کے سامنے رکھتے ہیں؟ کبھی ہم وزیر اعلیٰ کی خدمت میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم صدر کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم SHO کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، ایک درخواست لکھ کے ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری درخواست لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری درخواست لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ من جانب فلان، اپنا نام لکھتے ہیں، کاتب کون ہے، من جانب کون ہے، یہ درخواست دینے والا کون ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم اس شخصیت کا اظہار کرتے ہیں جس شخصیت کی خدمت میں ہم نے وہ درخواست پیش کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس شخصیت کے جو القابات ہوتے ہیں، جو اس کے لیے تعریفی کلمات ہوتے ہیں، ہم ان کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخصیت کے سامنے ہم نے وہ درخواست پیش کرنی ہے، ہم اپنے رابطے ان سے بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے تعلقات ان سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب سلامت، آپ کے ساتھ ہمارا یوں بھی تعلق ہے، آپ کے ساتھ ہمارا یوں بھی تعلق ہے، آپ سے ہمارا یوں بھی واسطہ ہے، آپ سے اور ہماری یوں بھی آپس میں ایک نسبت بن جاتی ہے، اس طریقے سے بھی ہمارا آپس میں رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔
چوتھا کام درخواست لکھنے میں یہ کیا جاتا ہے کہ جب ہم نے من جانب بھی لکھ دیا، جس شخصیت کے حضور ہم نے درخواست پیش کرنی ہے اس کا نام بھی ہم نے لکھ دیا، اپنے اور اس شخصیت کے درمیان ہم نے تعلقات کو بھی ثابت کر دیا۔ اب یہ تین کام کرنے کے بعد ہمارا جو اصل مقصد ہوتا ہے، جو مدعا ہوتا ہے، جو عرضی ہوتی ہے، ہم اس کو پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس ادبی انداز سے سورۃ الفاتحہ میں غور کریں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ اللہ کے حضور ایک بندے کی طرف سے درخواست ہے، اس کے حضور ایک عرضی پیش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، سورۃ الفاتحہ کو پیش کرنے والا کون ہے؟ میں آپ ہیں، وہ تو ہم مسلمان ہیں۔ درخواست دہندہ کون ہے؟ وہ ہم سارے مسلمان ہیں۔ اچھا، وہ شخصیت کون سی ہے جس کی خدمت میں ہم نے کوئی درخواست پیش کرنی ہے؟ وہ شخصیت اللہ کی ہے۔ وہ مکتوب علیہ جس کی طرف ہم خط لکھ رہے ہیں، وہ شخصیت کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ کی ذات ہے جس کی خدمت میں ہم درخواست لے کے جا رہے ہیں۔ اب اس شخصیت کے جو القابات ہوتے ہیں، جو تعریفی کلمات ہوتے ہیں، ہم وہ بھی لکھ دیتے ہیں نا۔ اب یہاں بھی ہم نے وہی طریقہ اختیار کیا، الحمدللہ، اللہ تیرے حضور ہم عرضی لے کے آ رہے ہیں، لیکن مدعا پیش کرنے سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ جیسے ہم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، ملک صاحب آپ بڑے اچھے ہیں، چودھری صاحب زمانہ آپ کی تعریف کرتا ہے، جناب ہر طرف آپ کے چرچے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ نمبر 2، رب العالمین، تو ہی تو تمام جہانوں کو پال رہا ہے، تو ہی تو رحمان ہے، تو ہی تو رحیم ہے، تو ہی تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے القابات ہیں۔ اے اللہ تو محمود بھی ہے، اے اللہ تو رب بھی ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو مالک بھی ہے۔ اب یہ القابات ذکر کر دیے۔ تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ تعلقات بتائے جاتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات بحال کیے۔ اللہ ہم تیرے لیے اجنبی نہیں ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم عابد ہیں، تو معبود ہے، ہم ساجد ہیں، تو مسجود ہے، ہم رکوع کرتے ہیں، تجھے رکوع کیا جاتا ہے۔ ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد مانگتے ہیں، تو ہماری مدد کرتا ہے، ہم مدد کے محتاج ہیں، تو مدد کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اب یہ ہم نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے ثابت کیا ہے۔ اب یہ تین کام جب ہم نے کر لیے، جب ہم نے اپنا ذکر بھی کر دیا، اس شخصیت کا ذکر بھی کر دیا، پھر اس کے القابات بھی ذکر کر دیے، پھر ہم نے اپنے تعلقات بھی اس شخصیت سے بحال کر لیے اور اظہار کر دیا اپنے تعلقات کا، اب ہم اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہماری عرضی بس ایک ہی ہے، ہم آپ سے یہ نہیں مانگتے ہمیں دنیا عطا کر دے، ہم یہ نہیں مانگ رہے اے اللہ ہمیں دنیا میں کامیابی عطا کر دے، اے اللہ ہم تو وہ چیز مانگ رہے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں وہ عطا کر دی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں وہ عطا کر دی تو مخلوق بھی راضی ہو جائے گی اور خالق بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اے اللہ اگر تو نے وہ چیز ہمیں عطا کر دی، ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں مل جائیں گی، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اے اللہ ہماری عرضی صرف اور صرف یہ ہے کہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنا عطا فرما دے، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ایسی توفیق عطا فرما دے کہ مرتے دم تک پھر ہم اسی صراط مستقیم پر چلتے رہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا پہلا طریقہ تھا جس کو ہم نے عنوان دیا تھا ادبی تفسیر کا۔ اب دوسرا طریقہ، ہم اخلاقی انداز میں، لوگ کہتے ہیں نا اخلاق اچھے ہونے چاہیے، فلاں حضرت کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، فلاں صاحب کے اخلاق بڑے خراب ہیں، فلاں دکاندار اخلاقی لحاظ سے بڑا اچھا ہے، فلاں تاجر، فلاں ملک صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں سیٹھ صاحب اخلاقی لحاظ سے بڑے اچھے ہیں۔ آئیے قرآن کھولتے ہیں، قرآن سے ہم نوجوانوں اور میرے بزرگوں سمجھتے ہیں کہ اخلاق کیا چیز ہوتی ہے۔ اب ہم دوسری تفسیر میں شروع ہو رہے ہیں جس کو ہم نے نام دیا ہے اخلاقی تفسیر۔ اخلاقی تفسیر میں الحمدللہ کیا ترجمہ ہے؟
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میں یہاں رک کر آپ کے فائدے کے لیے ایک بات کا اضافہ کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے محقق اور بڑے چوٹی کے عالم گزرے ہیں، علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے میں عرض کروں کہ اس وقت کی جو حکومت تھی، 2 مرتبہ اس حکومت وقت نے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا وزن کیا، اور ان کے وزن کے برابر جتنا سونا آتا تھا 2 مرتبہ اس حکومت وقت نے ان کے وزن کے برابر جتنا سونا آتا تھا علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کی خدمت میں پیش کیا۔ اور اس وقت کی حکومت یہ سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے زمانے کا فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا چوٹی کا عالم ربانی عطا کیا ہے۔ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے تفسیر ہے قرآن مجید کی، تفسیر بیضاوی، اس کے اوپر ان کا مشہور حاشیہ ہے جس کو حاشیہ سیالکوٹی کہا جاتا ہے۔ علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی نے الحمدللہ کے ترجمے میں دلائل کے ساتھ بات لکھی ہے۔ انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے، کل الحمد من الازل الی الابد من ای حامد کان مختص باللہ تعالی۔ انہوں نے الحمدللہ کا ترجمہ عربی لغت کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے، علوم عربیت کے اعتبار سے یہ کیا ہے کہ تمام قسم کی تعریفیں ازل سے لے کر ابد تک تعریف کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ زمین پر ہو، چاہے وہ آسمانوں پر ہو، چاہے وہ فضا میں ہو، تعریف کرنے والا کوئی بھی ہو، کسی وقت میں تعریف کرے، کسی بھی حالت میں تعریف کرے، یہ تمام کی تمام تعریفیں صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ کیا ترجمہ کیا ہے؟ تمام کی تمام تعریفیں ازل سے لے کر، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک، تعریف کرنے والا کوئی بھی ہو، کسی وقت میں، کسی زمانے میں، کسی بھی حال میں تعریف کرے، مختصم باللہ تعالی، وہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ کے علاوہ اور تعریف کسی کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ساری کی ساری تعریفیں، تعریف اس کی جاتی ہے جو حیا والا ہوتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں نظر ڈال کے دیکھیں، لوگ اسی نوجوان کی تعریف کریں گے جس کی آنکھ میں حیا ہو، جس کی چلن سے حیا پتہ چلے، جس کے بولنے کے طریقے سے حیا ٹپکے، جس کی گفتگو کے ایک ایک جملے سے حیا آئے، حیا محسوس ہو۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جس میں شرم و حیا ہو۔ لہذا الحمدللہ سے ہمیں اخلاق کا ایک بڑا باب سمجھ آ گیا، اور وہ کیا ہے؟ حیا۔ اسی کے لیے حدیث میں فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب آپ سے حیا رخصت ہو جائے اب جو چاہو کرو۔ یہ پہلا باب ہے اخلاق میں، حیا۔ نمبر 2، رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کو پالتا ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ احسان فرماتے ہیں۔ اخلاق کی دوسری بات سمجھ میں آ گئی کہ اخلاق میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ احسان کرنا، دوسری مخلوق کے اوپر احسان کرنا۔ نمبر 3، الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اس سے شفقت سمجھ میں آئی، پتہ چل گیا کہ اخلاق کی تیسری چیز وہ شفقت ہے۔ نمبر 4، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ حدیث قدسی میں فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فلا تظالموا، لہذا اے میرے بندو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی، ناانصافی نہ کیا کرو۔ تو مالک یوم الدین سے اخلاق کی چوتھی بات انصاف سمجھ میں آئی، عدل سمجھ میں آیا۔ نمبر 5، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
عبادت میں عاجزی اور تواضع ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں اخلاق کی 5ویں بات سمجھ میں آ گئی کہ اخلاق میں یہ چیز ہوتی ہے کہ تواضع ہو، انکساری ہو، اپنے آپ کو کم سمجھنا ہو، اپنے آپ کو مٹا دینا ہو، اپنی تعریف نہ کرنا ہو، دوسروں کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا، یہ تواضع ہے۔ ایاک نستعین، ایاک نستعین، یہ چھٹی چیز ہے اخلاق میں، اور وہ کیا ہے؟ قناعت اختیار کرنا۔ قناعت کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ نے ہمیں دے دیا الحمدللہ، جو اللہ نے نہیں دیا کوشش کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ناشکری کے کلمات نہ آئیں۔ یہ چھٹی چیز، یہ چھٹا پہلو ہے اخلاق میں، کیا؟ قناعت۔ اور 7ویں نمبر پہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہاں سے یہ نکلتا ہے کہ صحیح علم اور صحیح حکمت، صحیح علم اور صحیح حکمت۔ آج کل لوگوں کے پاس علم بھی ہوتا ہے، لوگوں کے پاس حکمت بھی ہوتی ہے، لیکن اہدنا الصراط المستقیم نے کیا پیغام دیا ہے؟ وہ علم مقصود ہے جو صحیح ہو، وہ حکمت مقصود ہے جو صحیح ہو۔ تو یہ 7 پہلو ہمیں اخلاقی لحاظ سے سورۃ الفاتحہ کی روشنی میں سمجھ آئے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی دوسرے نمبر کی تفسیر تھی، جس کو ہم نے عنوان دیا تھا اخلاقی تفسیر کا۔ تیسرے درجے میں بھئی آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ نوجوان بھائیوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑا سا آپ دھیان فرمائیں گے، آپ توجہ دیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پہ جو تفسیر ہے وہ معاشرتی تفسیر ہے۔ معاشرے میں ایسے بن کے رہیں الحمدللہ لوگ آپ کی تعریف کریں، اپنے محلے میں آپ کا کردار ایسا ہو، آپ کا طرز زندگی ایسا ہو، آپ کا رہن سہن ایسا ہو، آپ کے معاملات ایسے ہوں، الحمدللہ لوگ آپ کی تعریف کریں۔ یہ معاشرتی تفسیر ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے آپ اپنے آپ کو معاشرے میں قابل تعریف بنائیں، آپ کا طرز زندگی ایسا ہو کہ آپ کو یہ نہ کہنا پڑے لوگوں میری تعریف کرو، لوگ خود آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کو پالتا ہے، بغیر کسی فرق کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان والوں کو پالتا ہے۔ اس سے سمجھ آیا معاشرتی زندگی کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے ہم لوگوں کو نوازنے والے بنیں، امیر کو بھی ہم نوازیں، غریب کو بھی ہم نوازیں، ہم اپنے خاندان والے کو بھی نوازیں، جو اجنبی اور بیگانہ ہے ہم اس کی بھی جھولیاں بھرنے والے بنیں، ہم لوگوں کے ساتھ انعام کا، احسان کا معاملہ کریں۔ یہ معاشرتی زندگی کا دوسرا اصول ہے۔ تیسرا اصول الرحمن الرحیم، وہی شفقت والا، ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں، ہم ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ معاشرتی زندگی کا تیسرا اصول ہے۔ اور چوتھا اصول مالک یوم الدین، ہم لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، ہم لوگوں کے منہ سے لقمہ نہ چھینیں، اگر کوئی کمزور ہے ہم اس کا حق دلائیں، ہم مظلوم کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں اور ظالم کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ظالم کے شانہ بشانہ ہو اور ہم مظلوم کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے بھی اور اس کی مظلومیت کو کم از کم ماننے کے لیے بھی ہم تیار نہ ہوں۔ نہ مالک یوم الدین، معاشرتی زندگی کا اصول کیا ہے؟ عدل و انصاف ہو۔ ایاک نعبد، یہ معاشرتی زندگی کا ایک اور اصول ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ جس شعبے میں کام کر رہے ہیں، اگر وہاں کوئی بندہ باصلاحیت ہے، باصلاحیت افراد کی تعظیم کی جائے، باصلاحیت افراد کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اگر ہمارے محلے میں کوئی عزت والا ہوتا ہے، اگر ہمارے محلے میں کوئی زیادہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا ایاک نعبدو۔ اس سے ہمیں معاشرتی یہ اصول پتہ چلا ہے کہ جناب ہم نے جو بھی ہمارے شعبے میں جہاں بھی ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جو بھی ہم میں بڑا ہے، کسی اعتبار سے بڑا ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، جائز حدود میں رہتے ہوئے ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ ایاک نستعین سے معاشرتی ایک اور اصول ہمیں سمجھ میں آیا، اور وہ اصول یہ سمجھ میں آیا ہم نے دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہمارا گوشت، قربانی کا گوشت ہم خود کھا جائیں، یا ہم صرف اپنے دوستوں کو یاد رکھیں، یا ہم صرف اپنی برادری والوں کو یاد رکھیں، یہ نہ ہو، بلکہ کیا چیز ہمارے سامنے ہو، ہم جہاں اپنی ضرورت میں استعمال کریں، ہم جہاں اپنے دوستوں کو ہدیہ کریں، اپنے خاندان والوں کی خدمت میں پیش کریں، ہم ایسے مستحق لوگوں کو تلاش کریں جو ہمارے گوشت کے حقدار ہیں، جو ہماری قربانی کے حقدار ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو سال بھر ویسے بھی گوشت کھاتے رہتے ہیں، اگر عید کے موقع پر میں نے قربانی کا گوشت نہ کھایا، اس سے میں کون سا کمزور ہو جاؤں گا؟ اس پر تو اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے، کیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، دل کر رہا ہے یہ چیز میرے پیٹ میں جائے، لیکن دوسرے مسلمان کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے، دل کر رہا ہے، ضرورت ہے یہ چیز میرے پاس رہے، لیکن دوسرے مسلمان کو دے رہا ہے۔ یہی معاشرتی زندگی کا ایک اہم اصول ایاک نستعین نے ہمیں بتایا ہے، ہم نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ہم نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، یہاں سے معاشرتی زندگی کا ایک اور اصول ہمیں سمجھ میں آیا، ہم نے علم کو حاصل کرنا ہے، ہم نے ہدایت کو حاصل کرنا ہے۔ تعلیم اور ہدایت کا پیغام معاشرتی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم نے ہمیں دیا ہے، لہذا یہ تیسرے طرز کی ایک تفسیر ہو جائے گی جس کو ہم نے عنوان دیا تھا معاشرتی تفسیر۔ ایک چوتھا عنوان جو ایک بڑا انوکھا عنوان ہے، اس کو ہم نے عنوان دیا ہے سیاسی تفسیر کا۔ آج کئی مرتبہ جب ہمارے علماء سیاست پر گفتگو کرتے ہیں، ہمارے کئی سارے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں علماء کا سیاست سے کیا کام؟ یہ مولانا صاحب سیاست پر بات کر رہتے ہیں، یہ مولانا صاحب تو جناب اقتدار کو سنبھالنے کی بات کرتے ہیں، یہ مولانا صاحب تو حکومت کو سنبھالنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنا ماضی بھول چکے ہیں، ہم اپنی تاریخ کو بھلا چکے ہیں۔ آپ دیکھیے جن جن ادوار میں ہم ترقی کی راہوں پہ گامزن تھے، جس جس زمانے میں کفر ہمارے نام سن کے تھر تھر کانپا کرتا تھا، ہمارے ناموں میں اتنی پاور اور طاقت ہوتی تھی، وہ نام سن کر لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہ سنہری زمانہ تھا جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں حکمرانی تھی، جب مسلمان اس مسلح رسول پر بھی امامت کرتا نظر آتا تھا اور حکومت بھی اس مسلمان کے ہاتھ میں تھی۔ یہ وہ ہماری ماضی کے، ہمارے تاریخ کے وہ سنہری دور ہیں جو سونے کے قلم سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آج ہم اپنی تاریخ کو بھول چکے، آج ہم اپنے اکابر و اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر چکے۔ اس لیے جب کوئی مولانا صاحب اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، جب کوئی مولانا صاحب وزارت پر آتے ہیں، ہم ان کو انوکھی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی اقبال نے کیا کہا تھا؟ گر دور ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ دین اور سیاست ان میں ایسا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جیسے آگ اور پانی کا ٹکراؤ ہے۔ یہ سیاست بھی ہماری ہے، یہ دین بھی ہمارا ہے، اس دین کے وارث بھی ہم ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن اس سیاست کے حقیقی وارث بھی ہم ہیں۔ لیکن آج غیر مسلموں نے
ہم سے وہ سیاست چھین لی، ہم سے وہ حکومت چھین لی، ہم سے وہ اقتدار چھین لیا، اور چھیننے کے بعد آج ہمیں یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ علماء کا کام، دیندار طبقے کا کام مسجد کی تار دیواری میں بند رہنا ہے، ان کا کام تو بس یہی ہے، یہ بس پڑھائیں اور پڑھتے رہیں، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنا، مسجد کی مدرسے کی چار دیواری میں رہنا، یہ اس مولانا صاحب کا کام ہے، یہ اس داڑھی والے کا کام ہے، یہ اس پگڑی والے کا کام ہے۔ اس پگڑی والے کا سیاست سے کیا کام، حکومت سے کیا کام؟ ایسی بات نہیں ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا، آج جو لوگ سیاست کے اپنے آپ کو حقیقی وارث سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سیاست کا حقدار سمجھتے ہیں، کبھی ان سے پوچھا سیاست کس کو کہتے ہیں؟ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے مسلمانوں کا یہ خیال بھی درست ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ سیاست جھوٹ بولنے کا نام ہے، ایسی سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر منافقت کا نام سیاست ہو، اگر دھوکہ بازی کا نام سیاست ہو، اگر جناب ٹھگی کا نام سیاست ہو، اگر اپنے پیٹ بھرنے کا نام سیاست ہو، اگر اپنے اکاؤنٹ بھرنے کا نام سیاست ہو، اس سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس سیاست کی بات نہیں کر رہا، میں اس سیاست کی بات کر رہا ہوں جو سیاست حضرات انبیاء نے کی ہے۔ میں اس سیاست کی بات کر رہا ہوں جس سیاست کو کسی زمانے میں خلفائے راشدین نے سنبھالا تھا۔ میں اس سیاست کی بات کر رہا ہوں جس سیاست پر کسی زمانے میں حضرات صحابہ کرام تھے۔ میں اس سیاست کی بات کر رہا ہوں جس سیاست کو کسی زمانے میں حضرت عمر بن عبد العزیز نے سنبھالا تھا۔ ہم اس سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ ارے جھوٹ کا، جھوٹی سیاست کا، منافقت کا، ٹھگی کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نانا ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس سیاست کے قائل ہیں جو دین سے ٹکراتی نہیں ہے بلکہ دین کو مضبوط کرتی ہے۔ تو پہلے یہ سمجھتے ہیں، سیاسی تفسیر سمجھنے سے پہلے کہ سیاست کیا ہے، علماء نے سیاست کی تفسیر کی ہے، السیاست ہی المحافظ للحقوق الالہیت والبشریت، یہ علماء نے سیاست کی تعریف کی ہے۔ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں جن علماء نے سیاست پر کام کیا ہے، آپ تحقیق کریں سیاست کیا ہے، مستند بات تلاش کریں، معتبر حوالہ تلاش کریں، آپ کو یہ بات ملے گی۔ سیاست ایسے محافظ کا نام ہے جو اللہ اور مخلوق دونوں کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے، اس چیز کا نام سیاست ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیاست اس طاقت کا نام ہے جس طاقت کے ذریعے اللہ کے حقوق بھی پورے کیے جائیں اور جس طاقت کے ذریعے بندوں کے حقوق بھی پورے کیے جائیں، اس طاقت کا نام سیاست ہے۔ حقوق کی دو قسمیں، حقوق العباد جن حقوق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، حقوق اللہ جن حقوق کا تعلق خالق کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، ان حقوق کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ تو سیاست ایسی طاقت کا نام ہے، ایسے محافظ کا نام ہے جو دونوں قسم کے حقوق کی ادائیگی کرتی ہے۔ تو جہاں دونوں قسم کے حقوق کا لحاظ کیا جائے، دونوں قسم کے حقوق کو پورا کیا جائے، اس طاقت کا نام، اس قوت کا نام سیاست ہے۔ جہاں بندوں کے حقوق کی رعایت نہ کی جاتی ہو، بندے چیخ رہے ہیں، بندوں کا لہو بہہ رہا ہے، بندوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، مظلوموں کے منہوں سے لقمہ چھینا جا رہا ہے، بیچارے انسان بھوکے مر رہے ہیں اور یہ اپنی کرسی اقتدار پہ بیٹھے ہیں، یہ جناب نشے میں غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، تو جناب یہ سیاست نہیں ہوتی۔ سیاست وہ ہے بندوں کے حقوق کو پورا کیا جائے، وہ سیاست ہے جس کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم نے کہا تھا، اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک پیاسا کتا بھی مر جاتا ہے تو عمر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، عمر تیرا دور حکومت تھا، تیرا دور اقتدار تھا، ایک کتا دریائے فرات کے کنارے پہ پیاسا کیوں مرا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا۔
حضرت عمر بن عبد العزیز کھانا نہیں کھاتے، ایک منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، روتے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا روتے کیوں ہیں؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری رعیت میں، میرے ملک میں کوئی ایسا باشندہ ہو جس بیچارے کو ایک وقت کا کھانا میسر نہ ہو۔ عمر بن عبد العزیز رو رہا ہے، کہیں رب نے پوچھ لیا، عمر خود کھا رہا تھا، تیری رعیت میں لوگ بھوکے پیاسے مر رہے تھے، میں رب کی عدالت میں کیا جواب دوں گا؟ آئیے تفسیر میں غور کرتے ہیں، درسی یہ سیاسی تفسیر اگر ہم قرآن میں غور کریں ہمیں ایسے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے ہمیں سیاست کرنے کے گر بتائے ہیں۔ آئیے قرآن اٹھائیے، قرآن بتاتا ہے سیاسی کیسا ہونا چاہیے۔ ہم اخباروں کو پڑھتے ہیں، ہم تجزیے کرتے ہیں، جناب سیاسی ایسا ہونا چاہیے، سیاستدان ایسا ہونا چاہیے، نہ کسی سیاستدان کو دیکھ کر، کسی سیاسی کو دیکھ کر ہم سیاست کے اہداف و مقاصد طے نہیں کر سکتے۔ آئیے قرآن دیکھتے ہیں، الحمدللہ اب ہم سیاسی تفسیر کر رہے ہیں۔ سیاسی ایسا ہونا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو پوری کائنات میری تعریف کرتی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں کوئی چیز نہیں ہے جو میری تسبیح میں نہ لگی ہو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری تسبیح میں لگی ہوئی نہ ہو، لیکن یہ ساری کائنات میری تسبیح کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ میں اپنی مخلوق پر مہربان اتنا ہوں، میری نوازشات اتنی ہیں کہ ساری کائنات میری تعریف کرنے پہ مجبور ہے۔ اے سائنسدان صاحب، اے سیاست دان صاحب، ایس ایچ او صاحب، ڈی ایس پی صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، جنرل صاحب، کرنل صاحب، قرآن یہ پیغام دے رہا ہے، آئیے سیاست سیکھیے، آپ اپنے لوگوں پر، اپنے ماتحت لوگوں پر اتنے مہربان ہو جائیں کہ ہر زبان آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ سیاست کا سب سے پہلا اصول ہے، اور میں اس کو کھولنے کے لیے مشکات شریف کی روایت پیش کرتا ہوں۔ فرمایا تمہارے سب سے اچھے حکمران وہ ہیں جو تمہاری تعریف کریں تم ان کی تعریف کرو، اور تمہارے سب سے بدترین حکمران وہ ہیں جو تمہاری برائی کریں تم ان کی برائی کرو۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے حکمران اچھے ہیں یا برے ہیں، اگر ہم ان کی تعریف کرتے ہیں وہ ہماری تعریف کرتے ہیں تو سمجھ لیں اچھے ہیں، اگر ہم ان کے خلاف بولتے ہیں وہ ہمارے خلاف بولتے ہیں تو پھر روایت نے فیصلہ کر دیا پھر یہ بڑے برے حکمران ہیں۔ الحمدللہ سیاست کا سب سے پہلا اصول یہ ہے، اے سیاست دانوں تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اپنے ماتحت لوگوں کو ایسے نوازو لوگ تمہاری تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ رب العالمین دوسرا اصول سیاست کا بتایا، بڑا پیارا اصول ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں آپ حضرات کو نہیں جانتا، میں قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، میں ایک مہمان آدمی ہوں، اجنبی ہوں، مجھے آپ کا تعارف نہیں ہے، نہ مولانا نے مجھے بتایا ہے۔ رب العالمین ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو پارٹی جیت جاتی ہے ووٹ دینے والوں کو پھر اپنے دور اقتدار میں نوازا جاتا ہے، اور خوب منڈس لگائی جاتی ہے جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن سیاست کے اصول کے خلاف ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے کہ جس نے ووٹ دیا اس کو نوازو، جس نے ووٹ نہیں دیا اس سے ٹکراؤ، اس کو کچل کے رکھ دو، نو۔ رب العالمین، اللہ یہ کہہ سکتے تھے رب المؤمنین، میں مسلمانوں کو نوازتا ہوں، کہہ سکتے تھے نا۔ رب المتقین، میں سب کو روزی کیوں دوں، میں سب کو کیوں پالوں، میں تو ان کو پالوں گا مجھ سے ڈرتے ہیں۔ رب المصلین، میں تو ان کو پالوں گا، ان کو نوازوں گا جو نماز پڑھتے ہیں۔ رب المزکین، میں ان کو دوں گا جو زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، میں کافروں کو نہیں دوں گا، میں نافرمانوں کو نہیں دوں گا، میں فلاں کو نہیں دوں گا، نا۔ رب المؤمنین نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کو نوازتا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں
پرہیزگار لوگوں کا رب ہوں، یہ نہیں فرمایا میں نمازیوں کا رب ہوں، یہ نہیں فرمایا میں زکوٰۃ دینے والوں کا رب ہوں، یہ نہیں فرمایا میں بات ماننے والوں کا رب ہوں، ان کو نوازتا ہوں، ان کی پرورش کرتا ہوں، نہ رب العالمین، میں تو پورے جہان والوں کو نوازتا ہوں۔ اس میں مومن بھی آ گیا، اس میں کافر بھی آ گیا، اس میں توحید والا بھی آ گیا، اس میں شرک والا بھی آ گیا، اس میں نمازی بھی آ گیا، اس میں بے نمازی بھی آ گیا، اس میں زکوٰۃ دینے والا بھی آ گیا، زکوٰۃ کا منکر بھی آ گیا، اس میں قرآن والا بھی آ گیا، قرآن کا منکر بھی آ گیا، اس میں مسجد کو آباد کرنے والا بھی آ گیا، مسجدوں کو اجاڑنے والا، ویران کرنے والا بھی آ گیا۔ تو سیاست کا دوسرا اصول پتہ چل گیا۔ اگر آپ کامیاب سیاست کرنا چاہتے ہیں، یہ مت دیکھو مجھے ووٹ کس نے دیا تھا، یہ مت دیکھو کہ جب اس وقت ٹکر ہو رہی تھی میرا ساتھ کس نے دیا تھا، نہ رب العالمین، رب سب کو نوازتا ہے۔ اب تم بھی اگر کامیاب سیاست کرنا چاہتے ہو، سب کو نوازو، اپنی پارٹی والوں کو بھی نوازو، جنہوں نے تمہاری مخالفت کی تھی ان کو بھی نوازو۔ یہ سیاست کا دوسرا اصول ہے۔ چلتے ہیں سیاست کا تیسرا اصول، الرحمن الرحیم۔ میرے پاس ایک تفسیر ہے، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر الرحمن، تفسیر محیمی کے نام سے مشہور ہے۔ اس مفسر نے یہ کمال کیا ہے، قرآن مجید کی 113 سورتوں کی شروع میں بسم اللہ ہے۔ قرآن کی 114 سورتیں، سورت توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، باقی 113 سورتوں کی شروع میں بسم اللہ ہے۔ اچھا، اس مفسر نے یہ کمال کیا ہے، ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ آئی ہے، ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ آئی ہے، تو اس بسم اللہ کی اس نے الگ تفسیر کی ہے۔ گویا کہ اپنی تفسیر میں اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 113 تفسیریں کی ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ، ہر صورت میں الگ ایک عنوان ہوتا ہے، اس عنوان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک تفسیر رکھنا چاہتا ہوں۔ الرحمن کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی توجہ چاہوں گا۔ آپ بھی سفر کر کے آئے ہیں، میں بھی یہ چھوٹا سا سفر چکوال سے کر کے آیا ہوں، تو مہمان کے تھوڑے سے حقوق ہوتے ہیں۔ میں آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، وما اسألکم علیہ من اجر، کسی مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف آپ کی توجہات کی فرمائش کرتا ہوں اور وہ مطالبہ کرتا ہوں۔ کیا؟ الرحمن اس ذات کو کہتے ہیں جو باپ کی طرح پیار کرے، الرحیم اس ہستی کو کہتے ہیں جو ماں کی طرح پیار کرے۔ الرحمن بدری شفقت کا منبع، الرحیم مادری شفقت کا منبع۔ الرحمن اللہ ایسے ہیں جو انسان کے ساتھ ایسے پیار کرتے ہیں جیسے انسان کا والد اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے رب اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ باپ بھی اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتا۔ الرحیم اللہ ایسی ذات کو کہا جاتا ہے، الرحیم ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جو ماں کی طرح پیار کرے۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ماں کی طرح پیار کرتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کے ساتھ والدین کو پیار ہوتا ہے، ابا جی بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، امی جان بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، بڑا پیارا نقطہ عرض کر رہا ہوں۔ لیکن باپ کی محبت کا انداز اور ہوتا ہے، ماں کی محبت کا انداز اور ہوتا ہے۔ باپ کی محبت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ترقی کرے، ماں کی محبت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا راحت میں رہے۔ یہ ہوتا ہے نا، ماں کی کیا محبت ہے؟ میرا بیٹا راحت میں رہے، اس کو کوئی سردی نہ لگے، اس کو کوئی گرم ہوا نہ لگے، کوئی سرد ہوا نہ لگے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور باپ کی محبت کا کیا انداز ہے؟ میرا بیٹا ترقی کرے، اب اس پر تکلیفیں آئیں تو باپ کہتا ہے کوئی بات نہیں،
اس کو ماریں پڑیں، باپ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس کو مشقتیں جھیلنی پڑیں، باپ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تو دیکھنے والا اگر یہ کہے یہ باپ تو بڑا سنگ دل ہے، یہ باپ تو بڑا ظالم ہے، وہ ظالم نہیں ہے، اس کے دل میں اپنے بیٹے کی، اولاد کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لیکن اس کی محبت کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ترقی کی راہوں پہ گامزن دیکھنا چاہتا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف۔ اللہ انسان سے والد کی طرح بھی پیار کرتے ہیں، یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا جو بندہ ہے وہ ترقی کرے۔ اللہ انسان کے ساتھ ماں کی طرح بھی پیار کرتے ہیں، یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے وہ راحت میں رہے۔ اب آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ نے انسان کو ترقی کے اصول بھی بتا دیے، اور اللہ نے اس حضرت انسان کو راحت کے اصول بھی بتا دیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایک انسان کے ساتھ اس کے والدین سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم سے شفقت سمجھ میں آئی، لہذا ایک سیاسی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ گولی کی زبان میں بات نہ کرے، وہ سخت لہجے میں بات نہ کرے، وہ ان کو دھمکیاں نہ دے، وہ ان کو ڈراوے نہ دے، وہ ان کو خوف نہ دلائے، وہ ان کے اوپر سختیاں نہ کرے۔ الرحمن الرحیم، اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرتے ہیں۔ اے سیاستدان، آپ نے بھی اپنے ماتحت لوگوں پر، اپنی رعیت کے لوگوں پر آپ نے بھی شفقت کا معاملہ کرنا ہے، آپ نے سختی نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ جو میری امت پہ نرمی کرے تو اس پر نرم ہو جا، جو میری امت کے لیے سختی کرے تو اس کے لیے سختی کر، تو اس پر سخت ہو جا۔ تو یہ تیسرا اصول سیاست کا سمجھ آیا۔ چوتھا اصول مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ عدل کرتے ہیں، اللہ انصاف فرماتے ہیں، اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں فرماتے، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتے۔ سیاست کا ہمیں چوتھا اصول سمجھ میں آ گیا، سیاستدان کو منصف ہونا چاہیے، اس کو عادل ہونا چاہیے، اس میں عدالت کوٹ کوٹ کے بھری ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو اگر قصور دوسری پارٹی نے کیا ہے تو پھر ہمارا اصول، ہمارے قانون حرکت میں آ جائیں، اور اگر وہی قصور میری پارٹی کے کسی فرد نے کیا ہے، اب میں اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کروں، اب میں اس کے لیے بچاؤ کی صورتیں نکالوں، نہ مالک یوم الدین نے یہ پیغام دیا ہے کہ سیاست کا چوتھا اصول یہ ہے کہ سیاستدان کو عدل کرنے والا اور منصف ہونا چاہیے، اس کو عادل ہونا چاہیے، اس نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرنی، اس نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بیرون ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے، اور اس کی جتنی بھی فوجیں ہیں، فضائی فوجیں ہیں، بحری فوجیں ہیں، بری فوجیں ہیں، تمام قسم کی فوجوں کو اس نے مضبوط رکھنا ہے۔ یہ بھی سیاست کا ایک پانچواں اصول ہے۔ تو دیکھیے، اگر ہم سیاست کی اینک لگا کر سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ تو ہمیں سیاست کرنے کے اصول سمجھاتی ہے اور ہمیں سیاست کرنے کے ڈھنگ بتاتی ہے۔ تو ایک طریقہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں کون سا اختیار کیا؟ ادبی، نمبر 2 اخلاقی، نمبر 3 معاشرتی، اور نمبر 4 سیاسی۔ یہ 4 طریقے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، اور پیش کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم قرآن مجید میں غور کرنے والے بنیں، ہم قرآن مجید کو سمجھنے والے بنیں۔ اذان کتنے بجے؟ ٹائم ہو گیا۔ آخری بات کرتا ہوں، ڈاکٹر علامہ اقبال، قرآن پر انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور ان کے اشعار کے بارے میں ایسے پتہ چلتا ہے بسا اوقات کہ جناب انہوں نے قرآن کی کسی آیت کا اپنے شعر میں ترجمہ پیش کر دیا ہے۔
کئی حدیثوں کا ترجمہ انہوں نے اشعار کی صورت میں گویا کہ پیش کر دیا، اور علماء نے ان کے اشعار کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اور ان کے اشعار کے اوپر دلائل پیش کیے ہیں کہ ان کا یہ شعر قرآن کی فلاں آیت سے، ان کا یہ شعر فلاں آیت سے ثابت ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اقبال نے قرآن میں کتنا غور کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اقبال کہتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد قرآن لے کے بیٹھا ہوتا تھا، میرے ابو جان وہاں سے گزرتے تھے تو مجھ سے پوچھتے تھے اقبال کیا کر رہے ہو؟ میں کہتا تھا ابو جی تلاوت کر رہا ہوں روزانہ، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی مجھ سے یہ پوچھنا شروع ہو گئے۔ میں نے کہا ابو جان میں تلاوت کر رہا ہوتا ہوں، آپ پھر بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے سامنے قرآن ہو اور آپ کے خیالات کہیں اور ہوں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جب تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے جب قرآن ہے تو آپ کا دل و دماغ بھی قرآن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تو اسی غور و خوض کا نتیجہ ہے کہ اقبال نے قرآن و حدیث میں ڈوب کر کیسے قیمتی قیمتی اشعار امت کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو ہم نے بھی یہ اپنی سعادت مندی سمجھتے ہوئے آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر 4 طریقوں سے پیش کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور امید ہے کہ آپ کے علم میں بھی اس سے اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس میں ایک نیا جو منہج ہے اور جو ایک نیا طرز ہے وہ آپ کے سامنے آیا ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اور زیادہ قرآن مجید میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات جو اس کورس میں شریک ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے لیے اس کورس کو اور زیادہ کارآمد اور زیادہ فائدہ مند بنائے، اور ہمارے مولانا صاحب محترم ہمارے عزیز جو محنت کر رہے ہیں آپ حضرات کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو ان کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔